رمضان المبارک کا مہینہ اپنی نیکیوں کی بہاروں کے ساتھ شروع ہونے کے بعد اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب ذوالجلال کی رحمت اپنے بندوں کی طرف آسمان سے بارش کی طرح نازل ہوتی ہے۔ اور اس رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے یہ پہلے دونوں عشروں سے زیادہ قیمتی اور زیادہ بابرکت ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ رب ذوالجلال نے ہم ایمان والوں کو کم عمل میں زیادہ سے زیادہ ثواب عطا کرنے کے لیے ایک ایسی رات رکھی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی شان میں اللہ تعالی نے ایک سورت نازل فرمائی جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ماہ مقدس میں قدر برکت والی رات کو نازل کیا، اور اے بنی آدم تمہیں کیا پتا کہ وہ برکت والی رات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات اللہ رب العزت کے فرشتے اور روح الملائکہ آسمان سے دنیا کی طرف اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور فجر کے طلوع ہونے تک وہ سلامتی اور خیر برکت والی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرما رہے تھے اپنے صحابہ کے سامنے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا جس نے اللہ رب العزت کی اس طرح 1000 مہینے عبادت کی کہ راتوں کو وہ مصلی کی پشت پہ کھڑا ہوتا اور اللہ کی عبادت کرتا، دن کو وہ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھتا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا، یعنی 1000 مہینے تقریباً 83 سال اس نے اس طرح عبادت کی۔ تو صحابہ اکرام کے دل میں یہ شوق اور جذبہ پیدا ہوا اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اتنی لمبی زندگی عطا کرتا کہ ہم بھی اللہ کی اس طرح عبادت کرتے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی اس کریم امت کے لیے رب کریم کا یہ خصوصی فرمان ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب کی امت، آپ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو انہی کم عمر والی زندگی میں اتنی شان والا عمل بتاتے ہیں۔ ایک ایسی رات ہم تمہیں دے رہے ہیں کہ اس رات تم جاگ کر اللہ کی عبادت کر لو، اللہ تمہیں 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اب وہ رات کب ہے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو صحابہ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی وجہ سے آپس میں بات بڑھ گئی، آوازیں اونچی ہو گئی، جس کو ہم تو تکرار کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ دیکھا، وہیں سے واپس اندر تشریف لے گئے، اور کچھ دیر کے بعد باہر آئے اور فرمایا کہ یا میرے صحابہ، میں تمہیں لیلۃ القدر کی تعیین بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ وہ رات کب ہے، لیکن جب میں نے تمہارے درمیان جھگڑے کو دیکھا تو یہ اللہ کو اور مجھے اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس لیلۃ القدر کی تعیین کو اٹھا لیا، لہذا اب اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور اس ایک رات کو جو پالے اللہ رب العزت اسے 83 سال یعنی 1000 مہینے کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی 83 سال عبادت کرے اور اللہ اس عبادت کو قبول بھی فرما لے
تو یہ کتنی بڑی شان والی بات ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عشرے میں اسے تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اب آخری عشرے میں جو انسان اعتکاف بیٹھتا ہے، اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو روک لینا اور ٹھہر جانا، اس نیت کے ساتھ کہ اب میں رمضان المبارک کے ختم ہونے کا اور عید کا چاند نظر آنے تک مسجد سے باہر نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آدمی اس نیت کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں اور اللہ سے ثواب لینے کے لیے بیٹھا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں کی اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ توبہ سے انہیں بھی معاف فرما دے گا۔ اور سب سے بڑا فائدہ اعتکاف کرنے والے کو یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آ جاتا ہے، اب اس کا لیٹنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، وہ مسجد میں خاموش بیٹھا ہے، ذکر کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یا لیٹا ہوا ہے، جاگ رہا ہے یا نیند کر رہا ہے، اس کا سارا وقت اللہ تعالیٰ ثواب کے اندر لکھتے ہیں۔ تو اگر اعتکاف کرنے والا اول تو عبادت کرے، اگر عبادت نہیں کر رہا بلکہ سو گیا ہے، اور جس رات لیلۃ القدر آئے گی تو اللہ تعالیٰ اسے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ضرور عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کا ہر لمحہ اور ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں صرف ہو رہا ہوتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ ہمارے بھائی، وہ مسلمان جو اس سال یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں اعتکاف کریں گے آخری 10 دن، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان اعتکاف بیٹھتے تھے، کبھی آپ نے اس کو نہیں چھوڑا حتیٰ کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ ایک تو اللہ کے نبی کی سنت، پھر اس کا اتنا بڑا ثواب، اور سب سے بڑا مقصود جو اعتکاف کا ہے کہ اعتکاف کرنے سے غرض لیلۃ القدر کو حاصل کرنا ہے، کہ ہمیں وہ رات حاصل ہو جائے۔ تو جب آپ اللہ کے گھر میں آ کے ٹھہر جائیں گے، اگر سوئے بھی رہے تو اللہ تعالیٰ اس رات کے ثواب سے آپ کو محروم نہیں کریں گے۔ تو جن جن بھائیوں کا یہ ارادہ ہے وہ اس ارادے کو مزید مضبوط کریں، اپنے جو ضروری حوائج ہیں ان سے فارغ ہو جائیں، اور کل کا دن ہے، پرسوں کے دن غروب آفتاب سے پہلے وہ مسجد میں آ جائیں، ضرورت کا سامان لے آئیں، اپنی چادریں ایک طرف کونے میں لگا دیں تاکہ ان کو تخلیہ نصیب ہو جائے عبادت کے لیے۔ اور اسی طریقہ سے اعتکاف میں آنے کے بعد اب بلا ضرورت وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، استنجا کے لیے جا سکتے ہیں، وضو کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، غسل ضروری ہو گیا تو وہ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، اگر گھر سے کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں تو کھانا لانے کے لیے جا سکتے ہیں کہ گھر میں جائیں، اپنا ٹفن کھانا اٹھائیں اور واپس مسجد کے اندر آ جائیں۔ تو جو ضروری حوائج ہیں ان کے لیے پھر وہ مسجد سے نکل سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بلا ضرورت وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہوئے اس کے در کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اے اللہ، جس طرح ایک بھکاری اور فقیر کسی بڑے کے در پہ بیٹھ جائے تو کچھ لے کر ہی جاتا ہے، تو میں تیرا فقیر اور بندہ تیرے گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھ چکا ہوں، اب تو میری مغفرت کرے گا، میرے گناہوں کو معاف کرے گا، مجھے لیلۃ القدر کی سعادت دے گا، تو میں تیرے گھر سے اٹھوں گا۔ تو وہ ایسا کریم آقا ہے، وہ ایسا مالک الملک ہے کہ اس کی رحمت تو 70 مئو سے بھی زیادہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس کی مرادیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہتمام کے ساتھ اور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے گھر میں اعتکاف کرنے کی اور رمضان کے اس آخری عشرے کو قیمتی تر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ، جن عبادتوں کا تذکرہ ہوا، اے باری تعالی ہمیں ان عبادات کا حصول آسان فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں ان کی فضیلت اور فضائل کو پانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، رمضان کے جتنے ایام باقی ہیں
اب یہ مہمان ہے، اے اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزے قبول فرما، ہماری راتوں کا قیام اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔